والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اس اسم پاک کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی اور اس کی ذات کی معرفت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی نسبت زائد قوت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ کا علم اور دائرہ عقل کی وسعت اس آخری حد پر ہے جو مخلوق کے لیے ممکن ہے۔ آپ کی عقل تمام مخلوقات سے زیادہ، سینہ سب سے زیادہ وسیع اور رائے کی عمدگی سب سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور یہ 2 گھنٹے پہ مشتمل ہوگی۔ آپ نے اس سارے پروگرام کے دوران آج کی ہماری اس علمی اور روحانی بزم میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میں شروع میں ہی اپنے مہمانوں کا تعارف آج کرا دوں۔ آج میرا بڑا ہیوی پینل ہے۔ میرے پہلے مہمان علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، آپ کئی کتابوں کے مصنف۔ میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر دیوان فرت حسین بخاری، 24 کیرٹ کے سید۔ میرے تیسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب ہیں، آپ سائنس کے سبجیکٹ کے استاد ہیں۔ اور میرے چوتھے مہمان ڈاکٹر طاہر امید تنولی، اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، آپ ان سے بھی واقف ہیں۔ اور میرے اگلے مہمان پروفیسر فہد علی کاظمی، نوجوان، 24 کیرٹ کے سید، اور بڑا گہرا دین اسلام کا مطالعہ ہے آپ کا۔ اور میرے آخری مہمان جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر مجاہد احمد، عربی زبان و ادب کے استاد ہیں اور بہت قابل نوجوان ہیں۔ اور مجھے ہمارے پہلے سیگمنٹ کے بعد جوائن کریں گے علامہ نوید شہزاد چڑیا کوٹی صاحب، اور آج ہم آپ کو قصیدہ معراجیہ ہمارے ملک کے صف اول کے نعت خوان الحاج محمد سلیم ہاشمی، ان سے پروگرام کے آخر میں آپ کو سنواؤں گا۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل گرفتگی ہے، یا آپ کی پریشانی ہے، یا آپ کی افسردگی ہے، یا آپ کی غمزدگی ہے، یا کسی قسم کی پریشانی، اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک ایسا پریشانی کا وقت تھا کہ ایک ہی برس میں آپ کے سب سے با وفا چچا جان، سب سے پیارے چچا جان جو تھے سیدنا ابو طالب، آپ کا وصال پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اپنے اس چچا کا بڑا غم تھا۔ پھر دوسری طرف آپ کی با وفا زوجہ محترمہ ملکۃ العرب مسلمہ اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 2 غم جو تھے یہ بہت زیادہ تھے۔ اور کچھ عرصہ ہی پہلے پھر وہ حادثہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے دین اسلام کی، دین حق کے لیے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے اوباشوں نے اور وہاں کے سرداروں نے مل کر جس طرح آپ کو پتھر مار مار کے زخمی کیا، وہ بھی آپ کے دل پہ بوجھ تھا۔ اور پھر مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانیہ جو تھی کفار کی، وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہی دن تھے جب عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر جو تھا اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی، اور پھر یہ سارے کفار مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلبی کے لیے اپنے پاس بلا لیا، اپنے دیدار جو تھا وہ کرایا۔ اور یہ معراج النبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن پاک، آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، جو آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اور اس کے بعد جو بڑا معجزہ ہے آپ کی حیات پاک میں، وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر رفیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی نا، اس میں سارے زمانے جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، سارے زمانوں پہ یہ معجزہ محیط تھا، اور شعور نبوت میں ماضی، حال اور مستقبل برابر ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے بات سنائی، ان کا بھی مسلمان ہونا، ان کا جنت میں جانا، شہید ہونا، یہ سب باتیں دیکھ رہے ہیں۔ جی۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کرے ہیں بہت زیادہ، اوپر ٹھنڈے بھی ہیں، گرم بھی ہے، ان سے جانا، رفتار کیسے جانا، یہ ذرا سمجھائیں آپ سائنس۔ شکریہ غازی صاحب۔ میں پہلے 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔
کیونکہ میں سائنس کا طالب علم ہوں، اسپیشلی فزکس میں، تو جس طرح سے ہم ٹیچ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بڑی ریزیمبلنس ہے. جی ایک تو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ویژن کو کہ ویژن کیا ہے، ابھی اس کے ساتھ میں آتا ہوں. دوسرا میں ڈائمینشن کو، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے معراج سے دنیا نے کیا حاصل کیا ہے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جو آپ کا لاسٹ پہ ہے کہ ٹائم کے حوالے سے، وہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو پہلے میں ویژن کی طرف آتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس کو ہم سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کوئی تھاٹ ایکسپیریمنٹ یا ویسے ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو واقعہ معراج ہے اس کو فقہا اور طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، محدثین اور طرح سے کرتے ہیں، ولی اولیاء اور طرح سے کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کوئی ایک چھوٹا سا پیس دھاگے کا لے لیں اور 2-3 اشخاص ہیں ان کو کہیں کہ یہ جو دھاگا ہے آپ اس کو دیکھ کے تو اس کے بارے میں لکھ دیں ایک پیپر کے اوپر. ایک شخص کیا کرے گا، سائز دیکھ لے گا، موٹائی دیکھ لے گا، لکھ دے گا اس کے بارے میں. دوسرے شخص کو آپ وہی دھاگا دے دیں، اس کو کہیں کہ آپ اس کو ایک محدد عدسے میں دیکھیں، یعنی لینز میں دیکھیں، اور جو آپ کو اس کی چیزیں نظر آتی ہیں وہ لکھ دیں. وہ لکھ دے گا. اس کے بعد آپ کسی ایک اور سائنٹسٹ کو کہیں کہ آپ اس کو سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے تو آپ اس کو اس کے بارے میں لکھ دیں. سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کسی چیز کو 10 لاکھ گنا بڑا کر دیتی ہے. ہاں جی، یہ کوئی باہر کی بات نہیں، یہیں کی بات ہے. وہ اس کے خد و خال جو بھی ہیں وہ بیان کر دے گا، لکھ دے گا. اس کے بعد ایک اور اس سے بھی پاورفل مائکروسکوپ ہے، میں اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کروں کہ ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں. ٹنلنگ الیکٹران مائکروسکوپ جس کو ٹیم کہتے ہیں، تو وہ 50 کروڑ گنا زیادہ جو وہ بڑا کر دے گی. اب آپ اس کو ایک بال کو اگر دیکھیں گے تو وہ بال کو اتنا بڑا کر دے گا کہ جی وہ 600 کلومیٹر تک اس کی جب، یعنی اتنی بڑی، اس کے 120 مائکرون اس کا سائز ہے، تو اس کا سائز اتنا بڑا ہو جائے گا. تو جب وہ تحریر کر دیں گے، کس کو دیکھا ہے؟ دھاگے کو دیکھا ہے. آپ ان کی تحریروں کو ملا لیں، سب جو ہے وہ اس کے خد و خال ڈیفرنٹ بیان کریں گے. یہ ویژن کی بات ہے. تو جس کے پاس جتنا ویژن ہوتا ہے وہ اس کو ویسا ہی جو ایکسپلین کرے گا. میری بات سمجھ گیا؟ تو یہ ویژن ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ہر جگہ پہ نا آپ کو اختلاف نظر آئے گا. تو ہر شخص جو دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے، جو اس کا ویژن ہے وہ ہے اس کے مطابق. ہاں، اب بات یہ آتی ہے کہ اس کے اوپر ہم اس کو سمجھ کیسے پائیں. ایک ہے آپ کے پاس عقل. عقل آپ کو جگہ جگہ پہ روکے گی، اس کی وجہ سے کہ سائنس کی جو بلڈنگ بلاک ہے اس کو عقل نے تعمیر کیا ہے. اگر وہ مینوان اس پہ آ جائیں تو وہ سارا بلاک گر جاتا ہے. تو 2 چیزیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. ایک تو ہے ایمان بالغیب، یہ اس کو جب وہ ایکسپلین، اور ایک کن فیکون ہے. عقل کے مقابلے میں 2 چیزیں اس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر بھی کرتی ہیں اور ایکسپلین بھی کرتی ہیں. یہ تو میں نے ایک ویژن آپ کو جو بتایا کہ ویژن کیا چیز ہے. دوسری بات یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ معراج سے ہمیں فائدے کیا حاصل ہوئے یا آئیڈیا. یہ جو ورڈ ہے اس میں لوگ آئیڈیاز سیل کر رہے ہیں، اور اس واقعہ نے ہمیں بے شمار چیزیں جو ہے وہ فری میں جو ہے وہ دے دی ہیں. وہ کیسے کہ اس واقعے کی وجہ سے انسان نے جو جانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو سینہ ہے اس کو شک کیا جا سکتا ہے، دل کو باہر نکالا جا سکتا ہے، دھویا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا کی دنیا ہے. بائی پاس وہیں جی ہاں جی، آپ خود ہی اس کو. اس کے بعد اور ہمیں کیا حاصل ہوا ہے کہ فضا میں سفر کرنا پاسبل ہے. فضا میں بالکل ٹھیک. آگے ہمیں کیا حاصل ہوا کہ فضا میں اگر سفر کرنا ہو تو ہمیں ایک سواری چاہیے. یہ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنا ہے جلدی تو تیز رفتار سواری چاہیے. یہ ہم نے آئیڈیا وہاں سے لیا. اس کے بعد کیا آتا ہے کہ اگر آپ نے فضا کے بعد خلا میں سفر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی سواری چاہیے. اس کے لیے خاص لباس چاہیے. خاص لباس پہن کے آپ وہاں پر جو وہ جا سکتے ہیں. جو ٹائم ہے جس کو ہم مستقل مقدار سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے، نہ تو یہ سست پڑ سکتا ہے، نہ تیز ہو سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے. اس واقعہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ٹائم جو ایبسولوٹ کوانٹٹی تھی، مستقل مقدار تھی، اس میں رد و بدل ممکن ہے. یہ جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہمیں اور یہاں سے آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے فزیکل یونیورس ہے، اس کے علاوہ اور کائنات بھی جو وہ ہیں. یہ یہاں سے ہمیں کئی کائناتیں ہیں جو اس سے بہت بڑی ہے. ہاں اس کو ایکسپلین کرنا کیسے. اب میں ڈائمنشن کی طرف آتا ہوں، اگر آپ مجھے وقت دیں تو یہ اس کے ساتھ. آج آپ کے پاس بہت وقت ہے، آپ فرمائیں. وہ یہ ہے کہ
اب کسی شخص کو ایک ایسی چیز کے بارے میں سمجھانا جو اس نے کبھی دیکھی نہ ہو، اس کا آئیڈیا ہی نہ ہو، تو اس کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میں ایک ایسی انالوجی یا مشابہت کو بیان کرتا ہوں تو وہ اس کو کنیکٹ کرے گی. دیکھیں مختلف قسم کی دنیایں ہیں. میں سب سے ایک سمپل دنیا جو ہے، سب سے آسان سی دنیا وہ لیتا ہوں کہ ون ڈائمینشنل ورلڈ. ون ڈائمینشنل ورلڈ کا کیا مطلب ہے کہ یک جہتی دنیا. وہ کیسی ہوگی؟ سمجھ لیجیے ایک لائن ہے صرف، جس میں آپ لیفٹ یا رائٹ جا سکتے ہیں. ایک چیونٹی جو ہے وہ جا رہی ہے، وہ لیفٹ جا سکتی ہے، رائٹ جا سکتی ہے. اس کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ ون ڈائمینشنل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے اوپر کی ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں، ٹو ڈائمینشنل. یہ جو دیوار ہے یا جو پیپر ہے یہ ٹو ڈائمینشنل ہے. اس میں کیا ہوگا؟ لیفٹ جا سکتے ہیں، رائٹ جا سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، پیچھے جا سکتے ہیں. اس میں اوپر اور نیچے کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے؟ جیسے سٹیکر ہوتے ہیں. ایک سٹیکر کو اگر آپ چسپاں کر دیں پیپر کے اوپر تو اس کی لمبائی چوڑائی آگے پیچھے ہوگا، لیکن موٹائی کو آپ جب وہ زیرو تصور کر لیں. یہ ٹو ڈائمینشنل ورلڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ تیسری یہ ہے کہ تھری ڈائمینشنل ورلڈ. وہ یہ ہماری والی دنیا. اس وقت ہم تھری ڈائمینشنل ورلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے اوپر نیچے. یہ جو ہے وہ اس ڈائمینشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ گھوم بھی سکتے ہیں، ادھر جا سکتے ہیں. تو آپ کو 6 سمتیں نظر آئیں گی. یہاں پر مین تو 3 ہے لیکن آگے جو یہ 3 ڈائمینشنل ورلڈ. اب میں آپ کو ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. نہیں یہ 4 نہ ہوئی، مثلا رائٹ لیفٹ آگے پیچھے 4 ہو گئی، 4 ڈائمینشنز. نہیں، یہ جو ہے اس کو ہم 3 ڈائمینشنل ورلڈ کہتے ہیں. اس میں ہم 3 ایکسس ڈرا کرتے ہیں. یہ دیکھیں، ایک یہ اور یہ اوپر ایک. اچھا. اب اس کی اپوزٹ ایک ادھر ہے، اس کی اپوزٹ ادھر. اچھا ٹھیک، سمجھ گیا. کوئی بات نہ. ہاں جی، یہ ہے یہ 3 ڈائمینشنل ورلڈ. وہ ہے یوں سمجھ لیجئے جو 1 ڈائمینشنل ورلڈ ہوگی اس میں صرف لینتھ ہوگی. بالکل ٹھیک. جو 2 ڈائمینشنل ورلڈ ہوگی اس میں ایریا ہوگا. اور جو 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہوگی اس میں والیوم ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہو جمع. اب میں آپ کو ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں کہ 3 دوست تھے، وہ 2 ڈائمینشنل ورلڈ میں رہتے تھے. یعنی ان کی جسامت کس طرح کی؟ جیسے جسٹ لائک سٹیکر. ان کو ایک غیبی فورس نے، غیبی طاقت نے اٹھا کے ہماری دنیا میں لے آیا. وہ اس نے دیکھا کہ یہ بہت ایسی دنیا ہے، یا تو عجیب ہر چیز ہے. وہ آگے پیچھے، لیفٹ رائٹ، اوپر نیچے، بلکہ گھومنا، کلا بازی لگانا، سارا کچھ. کچھ دنوں بعد وہ فورس اس کو واپس لے گئی. جب واپس لے گئی تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں 3 ڈائمینشنل ورلڈ سے ہو کے آیا ہوں. وہ کہتے وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ کہتے اس میں تو آگے پیچھے، اوپر نیچے، کلا بازی بھی لگا سکتے ہیں، گھوم پھر بھی سکتے ہیں. تو وہ کہتے کہ یہاں کر کے دکھاؤ. وہ کہتے کہ میں نہیں یہ کر سکتا کیونکہ یہ 2 ڈائمینشنل ورلڈ ہے. کہتا پھر ہم کیسے یقین کریں؟ وہ کہنے لگا کیونکہ میں ہو آیا ہوں، میں دیکھا ہوں، آپ کو یقین کرنا پڑے گا. اب میں آگے بات کرتا ہوں. جس طرح سے 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے، اسی کو اگر جنرلائز کرے تو 4 ڈائمینشنل، 5 ڈائمینشنل ورلڈ. وہ جو کائنات ہے وہ کسی اور ڈائمینشن میں ہے. تو جنہوں نے ہمیں یہ بیان کیا کہ میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، ہمیں نہ ایمان بالغیب سے یقین کرنا پڑے گا کہ وہ ہے، لیکن ہم اس کو پوری طرح سے یہاں سمجھا نہیں سکتے. یہ ایک آئیڈیا میں نے جو ہے بہت اچھا آپ نے بیان کیا. تو یہ کیونکہ وہاں نہ سمت ہے، نہ دایاں ہے، نہ بایاں ہے، نہ مشرق نہ مغرب. جی اب میں ٹائم نہ کچھ بھی نہیں. اب میں آپ کو ٹائم کے حوالے سے جو پیپر جو کیونکہ اسٹوڈنٹس کو جب تک ہم کوئی فزیکلی ایکسپلین نہ کریں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اب یہ جو ہماری اسپیس ہے، اس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ایک فیبرک کی طرح سے، کپڑے کی طرح سے، کہ اگر یہ زمین ہے تو زمین کے بوجھ کی وجہ سے یہ فیبرک ایسے ہو جائے گا، جھول پڑ جائے گی. میں اسی مشابہت سے ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ میرے پاس اس وقت نا ٹائم ہے، یہ رکا ہوا ہے ٹائم. تو رب تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آئندہ آنے والے حالات تھے، یعنی کہ جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں ابھی تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کا ایک پروسیس ہے. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ ٹائم کا فیبرک یہ کھول دیا. ٹھیک سمجھ آئے گی بات. تو یہ جو ہے وہ یہ واپس آ گیا. اب جو ہے وہ جب سوالات کیے لوگوں نے کہ آپ تو وہاں سے ہو کے آئے ہیں، یہ پاسبل ہے وہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھول دیا، ماضی میں لے گئے. تو جب جو ہے وہ کائنات میں وقت کو روکنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کن فیکون کا کمال ہے. یہ کائناتیں جتنی بھی ہیں یہ کن فیکون سے شروع ہوئی ہیں اور کن فیکون سے ہی ختم ہوگی. سبحان اللہ. عقل کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے. تو یہ جو وہ ٹائم کے حوالے سے بھی میں نے ایکسپلین کر دیا، ڈائمینشن کے حوالے سے. اور ایک اور بات آپ کو غازی صاحب کسی اور دن پروگرام رکھ لیجئے گا. یہ آہستہ آہستہ خود ہی سائنٹسٹ اس کو پروو کریں گے کیونکہ ابھی ہمارا نالج لمیٹڈ ہے. یہ میں بچپن سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ دل کیسے دیکھ سکتا ہے. ایک اور بھی بات بتاتا ہوں.
یہ آنکھ نہیں دیکھتی. آنکھ جو ہے وہ فوکسنگ ڈیوائس ہے, اس کا کام صرف جو ہے وہ لائٹ کو فوکس کرنا ہے, دیکھتا دماغ ہی ہے. یہ جو لینز ہے اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور لینز لے آئیں یا باہر اینک میں لگا دیں, جو نبینا حضرات ہے وہ ابھی آپ دیکھنا شروع کریں گے, تو یہ امیج اس کا پیچھے بنتا ہے. اسی طریقے سے یہ کسی اور وقت پروگرام رکھی جائے. سائنس نے پروو کیا ہے دل کے اندر بھی دماغ ہے, دل کے اندر بھی دماغ, ایک اپنی دنیا ہے, اور وہ فزیکل, اور وہ جو دماغ ہے اس کا اس دماغ کے ساتھ جو وہ کنیکشن ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ تو جو وہ 1.5 فٹ کا ہے, لیکن بات یہاں سے یہاں تک آتے کئی برس لگتے ہیں, اور جس کے اوپر خاص عطا ہو وہی یقین کرتا ہے. صحیح بات. تو یہ جو ہے وہ قبلہ قاضی صاحب. اور ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ یہ آنکھ کا جو پردہ کہا نا کہ آنکھ کا حجاب, تو وہ اس لیے کہا کہ یہ وہ آلہ ہے دل کی طرف کھلنے والا جو سب سے قریب ہے. دیکھا جو حسن تیرا طبیعت مچل گئی, آنکھوں کا تھا قصور چھری دل میں چل گئی.